السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کلاس کے لیے آج جو لیکچر ہے وہ ہے سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ۔ اب اس سوال کے بارے میں ڈیٹیل سے کچھ بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ یہ سوال جو اینول میں جب پوچھا جاتا ہے تو اس میں مختلف طریقے سے پوچھا جاتا ہے۔ مثلاً آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ جو سوال سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا تحریک علی گڑھ کی تعلیمی خدمات لکھیں، تو یہ تعلیمی خدمات سوال ہے۔ اب پھر اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ اس کی سیاسی خدمات لکھیں تو جو سیاسی خدمات ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے سیاسی خدمات۔ اب اس پہ بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ یہ سوال لکھیں تحریک علی گڑھ، سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ، تو پھر آپ نے یہ سوال ٹوٹلی ڈیٹیل سے لکھنا ہے۔ اس میں ہے تعلیمی خدمات ہیڈنگ، اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے ادبی خدمات، تیسری ہیڈنگ ہے معاشرتی خدمات اور 4 ہیڈنگ ہے سیاسی خدمات۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کو ڈیٹیل سے بتانا ہے۔ اس میں شارٹ اور اس کی جو وضاحت ہے وہ ابھی ہم بتاتے چلے جائیں گے۔ جب آپ نے سوال اس کو رائٹ کرنا ہے تو آپ ڈائریکٹلی چاہے اس کو تعلیمی خدمات سے لکھنا شروع کر دیں۔ بالفرض آپ لکھتے ہیں تعلیمی خدمات، تو تعلیمی خدمات میں اس کو آپ نے ہیڈنگ سے بات واضح کرنی ہے۔ وہ کیسے کرنی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ سر سید احمد خان کی کوئی سے 5 تعلیمی خدمات لکھیں۔ یہ ایکسرسائز میں ایک چھوڑ دیا گیا، تو اس کے لیے میں آپ کو ذرا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ یہ سوال آپ نے جب یہ سوال لکھنا ہے تو اس میں آپ نے اس کی جو ہیڈنگ بنانی ہے وہ ہے مراد آباد، یعنی کہ آپ اس میں تھوڑا سا آپ کو لکھنا بھی پڑے گا مدرسہ مراد آباد۔ آپ نے اس کو لکھ دینا ایسے، میں نے یہ نشان لگا دیا ہے مدرسہ مراد آباد۔ اس کے بعد دوسرا شارٹ جو آپ نے لکھنا ہے وہ ہے مدرسہ غازی پورہ، تو یہ آپ نے مدرسہ غازی پورہ لکھ دینا ہے۔ یعنی کہ تعلیمی خدمات کی 2 ہیڈنگ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تیسری ہیڈنگ جو لکھنی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے MAO ہائی اسکول۔ یہ آپ نے لکھنی ہے MAO ہائی اسکول، یہ تیسری ہیڈنگ ہے۔ اس کے بعد آپ نے چوتھی ہیڈنگ لکھنی ہے۔ چوتھی ہیڈنگ جو لکھنی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام، یعنی کہ سائنٹیفک سوسائٹی کا جو قیام ہے وہ یہاں پر میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں اس بات کو بھی۔ یہ ہے سائنٹیفک سوسائٹی، یہ 4 ہیڈنگ ہے۔ اس کے بعد اسی سوال کو آپ نے، یہ سوال ایک لانگ سوال بھی ہے، یعنی کہ صرف اور صرف سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ کا جو سوال ہے تعلیمی خدمات، یہ ایک لانگ سوال ہے۔ اس میں 4 ہیڈنگ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے بعد 5 ہیڈنگ جو ہے وہ ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے یہ والا ہیڈنگ ہے۔ اب اس کے میں نے آپ کو 5 ہیڈنگ بتا دی ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا مزید اس کو لانگ سوال کے حوالے سے یہ 4 ہیڈنگ 5 ہیڈنگ تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب آپ نے تعلیمی خدمات میں لکھنا ہے سر سید احمد خان نقطہ نظر تھا کہ مسلم قوم کی ترقی کی راہ تعلیم کی مدد سے ہی ہم بات کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں۔ جدید تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مسلمان جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے مدرسے میں دینی تعلیم، تو اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ جدید تعلیم انگلش لینگویج بھی سیکھیں، تاکہ اس وقت جو ہندو قوم تھی وہ مسلمانوں تعلیمی میدان میں مسلمانوں سے آگے تھی، اس لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور معاشرے میں رہنے کے لیے جدید تعلیم حاصل کرنا ضروری تھی۔ اس لیے آپ نے جدید تعلیم کے حصول کے لیے جدید تعلیمی ادارے بنائے اور دوسری قوم کے شانہ بشانہ آگے بڑھے۔ انہوں نے محض مشورہ ہی نہیں دیا بلکہ مسلمانوں کے لیے جدید تعلیم کے حصول کی سہولتیں بھی فراہم کرنے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے سائنس، جدید ادب اور معاشرتی علوم کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا۔ انہوں نے انگریزی تعلیم کو مسلمانوں کی کامیابی کے لیے زینہ قرار دیا تاکہ ہندوؤں کے مساوی معاشی درجہ حاصل کر سکیں۔ اب یہ آپ نے لکھنا ہے، لیکن جب آپ نے اس کو لانگ کے طور پر لکھنا ہے تو پہلی ہیڈنگ آپ نے مراد آباد رائٹ کرنی ہے، مدرسہ مراد آباد آپ لکھ لیں۔
آگے اس کی ڈیٹ بھی لکھیں 1859. آپ نے لکھنا ہے مدرسہ مراد آباد. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ سر سید احمد خان نے 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا. اس کے بعد دوسری ہیڈنگ جو ہے وہ آپ نے رائٹ کرنی ہے غازی پور مدرسہ غازی پورہ. تو اس میں آپ نے یہی بات لکھنی ہے کہ 1862 میں آپ نے غازی پورہ میں ایک اسکول قائم کیا, ایک مدرسہ قائم کیا. تو اس کے بعد تیسری ہیڈنگ جو ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے MAO ہائی اسکول. تو آپ نے 1855 میں انہوں نے علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی, جو بعد میں MAO کالج آپ کے وفات کے بعد 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر چکے. اس کو آپ علیحدہ ہیڈنگ پہ رائٹ کر سکتے ہیں کہ MAO ہائی اسکول, پھر آگے لکھیں MAO کالج. یعنی کہ 1855 میں جب وہ اسکول بنا تھا تو 1877 میں وہ کالج بن چکا تھا. آپ نے اپنی زندگی میں بہت کوشش کی کہ یہ یونیورسٹی بنے, لیکن وہ یونیورسٹی نہیں بن سکی. یونیورسٹی کو بنے 1920 میں, اس وقت آپ کی وفات ہو چکی تھی. اس کے بعد جو 5 ہیڈنگ ہے وہ ہے 1863 میں آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا. اب یہ ادارہ بہت ضروری تھا. اس وقت جو جدید تعلیم تھی وہ انگلش میں تھی. آپ ظاہری بات ہے کہ انگلش جو ہے وہ زبان کے طور پر ایک یعنی کہ بچوں کو پڑھانا ایک بہت بڑا کام تھا. آپ اردو کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے تاکہ بچوں کو سمجھایا جا سکے, اچھے طریقے سے بتایا جا سکے. اس کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ اس ادارے کے قیام کا مقصد مغربی زبانوں میں لکھی گئی کتب کے اردو زبان میں ترجمہ کرانا تھا. بعد ازاں 1876 میں سوسائٹی کے دفاتر علی گڑھ منتقل کر دیے گئے. سر سید احمد خان نے نئی نسل کو انگریزی زبان سیکھنے کی ترغیب دی تاکہ وہ جدید مغربی تعلیم سے بہرہ ہو سکے. یوں دیکھتے ہی دیکھتے مغربی تعلیم, سائنس اور دیگر علوم کا بہت سا سرمایہ اردو زبان میں منتقل ہو گیا. سوسائٹی کی خدمات کی بدولت اردو زبان کی کو بہت ہی ترقی نصیب ہوئی. اس کے بعد آپ نے اس کی آخری ہیڈنگ ہے وہ ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ تعلیم سے اتنا ریلیٹڈ نہیں ہونا چاہتے تھے, غربت بھی تھی. تو اس لیے آپ نے اس ادارے کا جو بنانے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں میں ایک شعور بیدار کیا جائے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آئیں اور ان کو جدید تعلیم سے آراستہ کیا جا سکے تاکہ وہ ہندوستان کی دیگر قوموں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو سکیں. اب اس سوال کو ہم دوبارہ ذرا رپیٹ کرتے ہیں. اس میں شورٹ دوبارہ آپ سن لیں. شورٹ اس میں بیٹا یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بتانا ہے کہ تعلیمی خدمات سر سید احمد خان کی 5 تعلیمی اداروں کے نام بتائیں, یعنی کہ سر سید احمد خان کے قائم کردہ 5 تعلیمی اداروں کے نام وہ میں نے آپ کو بتا دیے. اس کے بعد جو شوٹ اس میں بہت اہم شوٹ ہے وہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے جو ادارے بنائے تھے ان سے متاثر ہو کر کون کون سے ادارے بنائے گئے. سوال ہے کہ تحریک علی گڑھ کے نتیجے میں قائم ہونے والے اداروں کے نام بتائیں. وہ ہیں لاہور میں اسلامیہ کالج, کراچی میں سندھ مدرسہ, پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں علیم کالج کی بنیاد رکھی گئی. تو یہ 4 ادارے تھے جو تحریک علی گڑھ کے نتیجے میں قائم ہوئے. اس کے بعد ادبی خدمات ہے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ تعلیمی خدمات جو سوال ہے وہ وہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر تحریک علی گڑھ سوال پوچھا جائے گا تو پھر آپ نے وہ ٹوٹل بتانا ہے. اب اگر آپ نے تحریک علی گڑھ بتا دیا تو اس میں آپ نے ادبی خدمات کا بتانا ہے. تو اس میں آپ نے یہ بہت ہی شورٹ سی ایک ہیڈنگ ہے. تو اس میں ایک شورٹ بہت ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ ہے سر سید احمد خان کے بکس کے نیم. وہ ہیں آثار الصنادید, تبین الکلام, آئین اکبری, تفسیر قرآن, خطبات احمدیہ, رسالہ, تہذیب اخلاق. اس کے حوالے سے یہ ایک شورٹ ہے. لیکن اس کے بعد مزید بھی شورٹ ہو سکتے ہیں. مثلا مولانا حالی کی بکس کے نیم بتائیں, مولانا نذیر احمد کی بکس کے نیم بتائیں, مولانا شبلی نعمانی کی بکس کے نیم بتائیں. لیکن جو اہم اس میں شورٹ ہے وہ سر سید احمد خان کی بکس کے نیم پر ہی زیادہ بات کی جاتی ہے. اس کے بعد ہے معاشرتی اور معاشی خدمات. لیکن معاشرے میں مسلمانوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا, مسلمانوں کو کوئی نمائندگی نہیں دی جاتی تھی. اس لیے آپ نے اس میں واضح یہ پیغام دیا ہے کہ سر سید احمد خان مسلمانوں کو کھویا ہوا مقام, یعنی کہ مسلمان قوم کی اس ہندوستان میں ایک حکومت رہی ہے. اور اس حوالے سے آپ نے یہ بات کیا کہ
مقام دلانے کے لیے متعدد کامیاب اقدام اٹھائے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند، لائل محمدن آف انڈیا، تبین الکلام جیسی کتب تحریر کر کے مسلمانوں اور حکومت برطانیہ کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور مسلمانوں کے خلاف جاری جبر کی مہم کو روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد کے لیے ملازمت کے دروازے بند کھلوائے، مختلف شعبوں میں مسلمان نئے سرے سے شامل کیے گئے، ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ یعنی کہ معاشرے میں آپ کو جو آپ کے ہی تعلق سے، آپ کے ہی اس کوششوں سے مسلمانوں کو وہ کھویا ہوا مقام ملا اور وہ دوبارہ اس مغربی تعلیم کے ساتھ آپ ہو گئی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں سیاسی خدمات کی، تو سیاسی خدمات بھی ایک تحریک علی گڑھ کی ایک ہیڈنگ بھی ہے، لیکن ایک الگ لونگ سوال پوچھا جا سکتا ہے، وہ ہے سیاسی خدمات۔ سیاسی خدمات میں بھی کچھ ہیڈنگ ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو سب سے پہلے جو ہے وہ ہیڈنگ جو ہے وہ میں ہائی لائٹ کرنے لگا ہوں، وہ ہے سیاست سے دور رہنا۔ یعنی کہ اس میں آپ نے لکھنا ہے، اس میں آپ نے یہ سیاست سے دور رہنا، یہ ہیڈنگ ہے۔ تو اس میں آپ نے ایک دو لائنیں لکھ دینی، مثلا آپ نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ سیاست سے دور رہتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ تعلیم کے حصول اور معاشی اور معاشرتی طور پر بحالی پر دیں، تاکہ جو ہندو کے مقام کے برابر مقام حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے ہندو مسلم اختلافات ہے، تو آپ نے لکھنا ہے ہندو مسلم اتحاد۔ ہندو مسلم اتحاد یعنی کہ آپ کی کوششوں سے ہندوؤں اور مسلمانوں کا جو اختلافات ہے وہ ختم ہو گئے اور دونوں آپس میں تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد یہ دو ہیڈنگ بتا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد تیسری ہیڈنگ جو آپ نے لکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اردو ہندی تنازع پہ بات آپ کر لیں۔ اردو ہندی جو تنازع ہے، یہ بھی میں پوائنٹ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں آپ کو۔ اس میں بیٹا آپ نے لکھنا ہے اردو ہندی تنازع، یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اب اردو ہندی تنازع جو ہے بعض بات کے شورٹ میں علیحدہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اردو ہندی تنازع کب ہوا، تو 1867 میں یہ ہوا تھا۔ تو یہ تیسری ہیڈنگ ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں آپ نے یعنی کہ وہ ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو 4 ہیڈنگ ہے وہ آپ لکھیں دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ جو ہے یہ ہوتا کیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، یہ ہائی لائٹ کر لیں آپ کو ایک دفعہ۔ یہ دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے ہندو۔ یہ دو قومی نظریہ کیونکہ ہندو مسلمانوں کے قوم صبر نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان میں دوسری بڑی قوم مسلمان ہے۔ تو اسی دو قومی نظریے پر ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان بنا۔ اس کے ایک شور سی ڈیٹیل یہاں پر دی گئی ہے، آپ اس کو تفصیلاً بات کر سکتے ہیں اس میں۔ اس کے بعد جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ آپ لکھیں گے، اس میں آپ جداگانہ رسم و رواج یعنی کہ آپ ثقافت اور رسم و رواج پہ آپ اس کو ایک ہیڈنگ بنا سکتے ہیں۔ ثقافت اور رسم و رواج یعنی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ثقافت ہندوؤں سے الگ تھی، مسلمانوں کا طرز زندگی اور تھا اور ہندوؤں کا طرز زندگی اور تھا۔ اس لیے مسلمانوں میں اب یہ شعور بیدار ہوا تھا کہ ہم ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ جو ہے اگلی ہیڈنگ آپ لکھیں گے مکمل قوم، یعنی کہ ہندوستان میں مسلمان ایک مکمل قوم ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا جو طرز زندگی، رہن سہن، غرضے کے جو بزنس کاروبار ہمارے ہیں وہ ان سے مختلف ہے۔ اس لیے ایک مکمل قوم ہے۔ اگر یہ ہندوستان تقسیم ہوگا، ڈیوائڈ ہوگا، تو یہ قوم کے وہ سنہری اصول جو آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائے ہیں، جو اس وقت دیے ہیں، ان پر عمل کر کے ہم ایک بہترین قوم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی ہیڈنگ پہ ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ لوکل کونسلیں۔ اس زمانے میں، جس زمانے کی ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں ہوا یہ کہ جو لوکل کونسلیں بنائی جاتی تھی اس میں مسلمانوں کو کوئی نمائندگی نہیں دی جاتی تھی، یعنی کہ مسلمانوں کو کوئی ایک مکمل شہری کے
جو اختیارات وہ دیے نہیں جاتے تھے تو ان کو کیسے وہ نشستیں دیتے. اس لیے سر سید احمد خان کی کوششوں سے مسلمانوں کو مخصوص نشستیں ملی. اس کے بعد آپ اگلی ہیڈنگ آپ یہ رائٹ کر سکتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کی مدد سے ہی مسلمانوں کو سرکاری ملازمتیں بھی ملی. یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ جدید تعلیم سے آراستہ ہو گئے اور مسلمانوں کو اس تعلیم کے بیس پر سرکاری ملازمتیں ملی. اس کے بعد جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے مقابلے کے امتحان کی مخالفت. سر سید احمد خان اس زمانے میں مقابلے کے امتحانات کی مخالفت کرتے تھے کیونکہ مسلمانوں میں اتنی تعلیم نہیں تھی کہ وہ مقابلے کے امتحان پاس کر لیتے. اس لیے مقابلے کے بغیر مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستیں